بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف علاقوں کی طرف خطوط لکھے۔ اسی طرح ایک خط شام کے مضافات میں شرجیل بن عمر جو قیصر بادشاہ کا عامل تھا اس کو لکھا تھا کہ اگر قیصر مسلمان نہیں ہوتا تو اس کی اپنی قسمت اور مقدر ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، اور میں آخری نبی ہوں جو شریعت لے کر آیا ہوں، اس کو مان جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ شرجیل بن عمر کو خط لکھا جو موتا مقام بلقا مضافات شام میں تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے تھے۔ اس نے بھی اپنے بڑے بادشاہ کی طرح جیسے قیصر نے رسول اللہ کے خط کی قدر نہیں کی تھی، ایسے ہی اس نے بھی خط کی قدر نہیں کی۔ گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں بادشاہ اپنی کابینہ اپنے جیسے ہی رکھتے ہیں، جو ہر وقت اپنے بادشاہی کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اس نے بھی سوچا ہوگا اگر خط کی قدر کر لی تو قیصر ناراض ہو جائے گا۔ شرجیل بن عمر جو قیصر کا مقرر کردہ عامل تھا، اس نے حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ میری طرف خط لے کر آئے ہو، پیغام لے کر آئے ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہمارے قاصد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور واقعہ بتایا کہ ہمارا فلاں ساتھی کو شہید کیا گیا ہے، ہم اسی مقام پر جہاد کرنے جائیں گے اور ان کا غرور توڑ کر آئیں گے۔ بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، ہمارے آدمی کو قتل کیوں کیا ہے؟ اختیاری فیصلہ تھا۔ 3000 کا لشکر تیار ہوا جس پر من جانب اللہ رسول اللہ کو نہ جانے کا حکم تھا۔ آپ نے اپنے قافلے مجاہدین کے دستے کی تشکیل دی، فرمایا کہ زید بن حارثہ امیر ہوگا، اگر وہ شہید کر دیے گئے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوگا، اگر وہ شہید کر دیے گئے تو عبداللہ بن ابی رواحہ امیر ہوگا، اگر وہ بھی شہید کر دیے گئے تو مسلمانوں کی جماعت جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے، وہ امیر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمع اپنے ساتھیوں کے مدینہ سے باہر شام کی طرف قافلہ کو روانہ کرتے ہوئے ساتھ تشریف لائے۔ مقام ثنیۃ الوداع یہ وہ جگہ ہے جہاں چھوٹی بچیوں نے وہ گیت گایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے۔ ثنیۃ الوداع کے مقام تک آپ تشریف لے گئے ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے، اور مختصر سا یہاں خطبہ دیا، نصیحتیں کی، واعظ فرمایا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہو، تقوی کا خاص خیال رکھنا، کوئی خلاف شرع کام سرزد نہ ہو جائے، اور ہر وقت اپنی نیت کی اصلاح کا خیال رکھنا کہ کس کے لیے لڑنے جا رہے ہو، مقصود اعلاء کلمت اللہ ہو اور کوئی نیت نہ ہو۔ ایک دوسرے ساتھی کا خاص خیال رکھنا، دھوکہ نہ کرنا، مالی غنیمت حاصل ہو یا ویسے قافلے والے ساتھیوں کے اموال کا خیال رکھنا، ورنہ مدد اٹھ جائے گی۔ اور یاد رکھنا کہ دشمنوں کے بچوں کو اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ ہمارے ساتھی کو انہوں نے شہید کیا ہے، لیکن پھر بھی مقام موتا میں جا کر پہلے ایک واعظ کر دینا، اسلام کی دعوت دے دینا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام اصل مذہب ہے، نہ منسوخ ہونے والا مذہب ہے اور قیامت تک رہے گا، بس پھر واپس آ جانا۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو لڑائی نہ کرنا، لیکن وہ تمہاری بات کو قبول نہ کرے تو پھر یہ اعلان کر دینا کہ ہم اپنے ساتھی حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے آئے ہیں اور تمہارا کافرانہ غرور توڑنے آئے ہیں۔
یہ قافلہ روانہ ہوا۔ ادھر شرجیل کو پتہ چلا کہ مدینہ والے 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور حارث بن عمیر جو سفیر تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ادھر 1,00,000 فوج شرجیل نے تیار کیا، ادھر 1,00,000 فوج قیصر نے بھیج دی، گویا کہ 2,00,000 فوج مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمان صرف 3,000 ہے، اور وہ بھی 1-2 دن کے اندر فیصلہ ہوا، اتنا زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال قافلہ جا رہا تھا۔ یہ حضرات جب مقام موطا میں پہنچ گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں خالص سفید رنگ کا جھنڈا تھا۔ جھنڈا لہرایا اور دعوت اللہ دی کہ ایک وحدہ لا شریک ذات کو مانو، آخری پیغمبر کو مانو، قرآن پاک کو مانو، بس کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہمارے بھائی ہو، روحانی اعتبار سے ہمارا نسب تمہارے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ ادھر زید بن حارثہ ایک ہاتھ سے تلوار لہراتے ہوئے ایک ہاتھ میں جھنڈا تاما ہوا ہے، اور اعلان کر دیا کہ کیا کوئی ہے شام و قیصر کا پہلوان جو محمد کے دین پر جان دینے والے کے مقابلے میں آئے؟ کوئی تم میں سے ایسا پہلوان ہے؟ ہم شہادت کے متلاشی مقام موتا میں آئے ہیں، آ جاؤ میدان میں۔ کچھ اس طرح سے للکارا۔ ادھر سے چند لوگ نکلے۔ بہرحال سخت لڑائی کے بعد حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ آپ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ گئے۔ معجزانہ طور پر سارے حجابات رسول اللہ کے سامنے سے ہٹا دیے گئے اور سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ پہلے زید کے پاس جھنڈا تھا اور وہ شہید ہو گئے، اور آنکھ سے آنسو بھی جاری ہے۔ پھر فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا لے لیا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو 1,00,000 کے لشکر کے اندر گھس گئے، ان پر حملے ہو رہے ہیں اور دشمن کو کاٹتے جا رہے ہیں، اور ایک شیر پلٹے جا رہے ہیں کہ کیا عمدہ جنت ہے، کتنے مناظر اس کے اچھے ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ جنت جعفر کے بالکل قریب ہے، جس کی ہوا ٹھنڈی ہے، جس کا پانی میٹھا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 2,00,000 کے مجمع میں گھس گئے۔ ایک مجاہد جو خالص اللہ کے لیے ہو، گویا 2,00,000 کے لشکر کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت جعفر کا گھوڑا زخمی ہو گیا، وہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور ایک بازو سے تلوار بھی چلا رہے ہیں اور جھنڈا بھی تاما ہوا ہے۔ آخر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور پھر حضرت جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کی وصیت کے مطابق اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لیا۔ جیسے ہی جھنڈا لیا اور تلوار لے کر میدان میں اتر آئے، لڑائی شروع ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے رک گئے۔ سکوت کے بعد فرمایا کہ عبداللہ میں تردد آ گیا تھا، ممکن ہے کامیابی نہ ہو سکے، لیکن کوئی بات نہیں، حکم یہ ہے اب میدان میں گھس جانا ہے، شہادت کے متلاشی ہے۔ یہ جملہ تھوڑا دل میں آ گیا تھا۔ دشمن کا بہت بڑا لشکر ہے اور 2 امیر شہید ہو چکے ہیں، ایسا ہوا نہیں۔ کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 امیر نہیں بنائے، یہاں 3 بنا کر چوتھے کا اختیار دیا۔ اسی وجہ سے اس غزوے کا دوسرا نام جیش الامراء ہے۔ گویا کہ آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اس میں کئی امیر شہید ہوں گے۔ عبداللہ تردد میں مبتلا ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال اس تردد کے بعد میدان میں گھسے اور خوب جنگ و جدال کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ ثابت بن ارقم ایک صحابی ہے،
انہوں نے جھنڈا لے لیا اور فرمایا کہ بھائی، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امیر شہید ہو جائے تو تم جس کو چاہو امیر بنا دو، اب یہ لو جھنڈا۔ بعضوں نے کہا ثابت آپ ہی امیر ہے۔ کہا نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ کہا جھنڈا خالد کو دیتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ سارے صحابہ کرام نے فرمایا بالکل صحیح ہے، یہی ہمارے امیر ہے اور انشاءاللہ یہ بہتر امیر ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ تیسرا ساتھی عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے اور اب لوگوں نے خالد کو امیر بنا دیا۔ چلو اب دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اب جس نے جھنڈا اٹھایا یہ آپ کی تلوار ہے، آپ کی تلواروں میں سے اس تلوار کو نہ ٹوٹنے دینا، یہ آپ کی تلواروں میں سے ایک ہے، اس کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا دشمنوں کے ہاتھوں سے، اس تلوار کو نہ ٹوٹنے دینا، آپ ہی اپنی تلوار کی مدد کرنا۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ یہ غزوہ موطا کے موقع پر مسجد نبوی کے منبر پر یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید جنگی صلاحیتوں کے بہت ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت عطا کی تھی۔ بڑے مدبر قسم کے انسان تھے۔ تھوڑی دیر خوب جنگ لڑی، بہت بندے مارے گئے۔ جیسے دوسرا منظر جنگ کا بدلا تو حضرت خالد کی حکمت دیکھو۔ جہاد میں میمنہ میسرہ مقدمہ، اس طرح کے قافلے بنائے جاتے ہیں، دائیں والے بائیں والے، سامنے والے پیچھے والے۔ حضرت خالد بن ولید نے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں، مقدم کو پیچھے اور پیچھے کو مقدم کر دیا۔ جیسے ہی کافروں نے دیکھا اور دوسری شکلیں اب نظر آ رہی ہے، آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ 3000 تھے اور دشمن کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو اب اور آ گئے ہیں، حالانکہ اور نہیں آئے تھے، یہ حکمت تھی۔ پہلے تو رومیوں نے جب اپنی ہلاکتوں کو دیکھا اس سے حوصلے ٹوٹے، جب مجاہدین کی شکلیں بدلی ہوئی دیکھی تو اور حوصلے ٹوٹے، تو بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ فوجی رہ گئے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ یکدم سب پر حملہ کر دو۔ جیسے ہی سب صحابہ کرام نے حملہ کر دیا تو سب بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں حکم یہ تھا کہ اس ترتیب پر امیر ہوں گے، وہ شہید ہو گئے، پھر جس کو امیر بنا دو اور پھر اللہ تعالی فتح نصیب فرمائیں گے۔ مسلمان کی ہر حال میں فتح ہی ہے۔ اب ظاہری فتح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت نہیں تھی، لہٰذا جو مالی غنیمت حاصل ہوا ہے اس کو لیا اور اپنے شہید ساتھیوں کا کفن دفن کیا اور واپس مدینہ کی طرف آ گئے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔